تحریک انصاف کے 61 مستعفی ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فریقین سے 21 جون تک جواب طلب کر لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سیکرٹری قومی اسمبلی طاہر حسین کی اپیل پر سماعت کی۔ اپیل میں تحریک انصاف کے مستعفی ارکان اسمبلی کی رکنیت کی بحالی کے عدالتی فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ اپیل میں نشاندہی کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے مستعفی پی ٹی آئی ایم این ایز کی درخواست منظور کر کے ان کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ سیکرٹری قومی اسمبلی کے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف درخواست دائر نہیں ہو سکتی۔ سنگل بینچ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے نقطے کا فیصلہ کیے بغیر مستعفی ارکان اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ اپیل کنندہ کے وکیل احسن بون نے اعتراض اٹھایا کہ سنگل بینچ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے وکیل کو موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا۔ پی ٹی آئی ایم این ایز نے اپنے استعفے منظور کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا۔ سنگل بینچ نے حقائق کا درست جائزہ لیے بغیر ارکان اسمبلی کو بحال کرنے کا فیصلہ دیا، لہٰذا سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ 2 رکنی بینچ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اپیل میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، ان کی وضاحت ضروری ہے۔ 2 رکنی بینچ کی درخواست گزار کے وکیل کو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت درخواستوں کی نقول فراہم کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے اور 21 جون کو جواب طلب کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اے ٹی سی عدالت نے تھانہ شادماں نذر آتش کیس میں میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی ہے۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ اور حملہ کیس میں اسد عمر کو 27 جون تک عبوری ضمانت مل گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے نمان نور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے کیس کی سماعت کی۔ میاں محمود الرشید کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کرتے ہوئے 27 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس کو مقدمے کا چالان جمع کرانے کی ہدایت کی۔ میاں محمود الرشید اور دیگر پر تھانہ شادمان کو نذر آتش کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ میاں محمود الرشید کا جناح ہاؤس حملہ کیس میں پہلے ہی جوڈیشل ریمانڈ دیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کیس میں اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 27 جون تک توسیع کا حکم دے دیا۔ اسد عمر عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ اسد عمر نے ضمانتی مچلکے بھی جمع کروائے۔ عدالت نے 9 مئی کو توڑ پھوڑ کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمے میں ملوث 12 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر بھی سماعت کی۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت پر مزید سماعت 14 جون تک ملتوی کر دی اور کیس کا ریکارڈ بدھ تک طلب کر لیا۔ ملزم محمد اکرم، مسعود احمد، یاسر علی نواز، عبداللہ، ملک حبیب، شاہد بیگ، نور علی، آفتاب اقبال، طیب علی، صبغت اللہ، قاسم اور دیگر نے ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر رکھی ہے۔ سیاست نہیں چھوڑ رہا، تاہم فیملی کے لیے کچھ وقت کے لیے بریک چاہیے۔ سابق صوبائی وزیر باور رضوان کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات سے شہداء کے ورثاء پر جو بیتی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ کو بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو سخت سزا ملنی چاہیے، ایسا کہنا ہے سابق صوبائی وزیر کا۔ اور سابق صوبائی وزیر کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان میں بم دھماکے میں شہید ہونے والے ڈی آئی جی فیاض سنبل کی قبر پر حاضری دی اور شہید کے لیے فاتح خوانی کی۔ آپ کو بتائیں کہ باور رضوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 9 مئی کو ہم نے شہید کیپٹن کرنل شیر خان کی یادگار کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ شہید کیپٹن کرنل شیر خان وہ ہیں جس کو دشمن نے بھی سلوٹ کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر دینے کے سیشن کورٹ کے احکامات کو معطل کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے پرویز الہی کو جیل بھجوا دیا۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان نے پرویز الہی کی اپیل پر سماعت کی۔ اپیل میں سیشن کورٹ کے جوڈیشل ریمانڈ ختم کرنے اور جسمانی ریمانڈ کے لیے دوبارہ پیش کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ پرویز الہی کے وکلاء نے دلائل دی اور موقف اختیار کیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا۔ چودھری پرویز الہی نے جوڈیشل ریمانڈ کے بعد ضمانت کے لیے درخواست دائر کی۔ وکلاء کے مطابق محکمہ اینٹی کرپشن نے جسمانی ریمانڈ نہ دینے پر فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کیا۔
سیشن عدالت نے کسی قانونی جواز کے بغیر جوڈیشل مجسٹریٹ کا حکم کالعدم قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر دینے کے احکامات معطل کر دیے اور آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ دوسری جانب پرویز الہی کو اینٹی کرپشن حکام نے جسمانی ریمانڈ کے لیے ضلع کچہری کی عدالت میں پیش کیا۔ اینٹی کرپشن کے وکیل نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو بتایا کہ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے دوران بے ضابطگیاں ہوئیں۔ پرویز الہی امیدواروں کو بھرتی کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ رشوت لے کر اور میرٹ سے ہٹ کر بھرتیاں کی گئیں۔ اینٹی کرپشن حکام نے پرویز الہی کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ پرویز الہی کے وکیل نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری حکم موصول ہونے کے بعد پرویز الہی کو دوبارہ جیل بھجوا دیا۔ آپ کو بتائیں کہ پرنٹرز اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن کے سرپرست خالد پرویز کا کہنا ہے کہ پرنٹرز اور پبلشرز کے واجبات عید سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر واجبات ادا نہ کیے تو بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، مارکیٹ سے کتابیں شارٹ ہو جائیں گی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پرنٹرز اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن کی لاہور پریس کلب نے پریس کانفرنس نگراں پنجاب حکومت کو خبردار کر دیا۔ پرنٹرز اور پبلشرز کے واجبات عید سے پہلے ادا کرنے کا مطالبہ۔ ایسوسی ایشن کے سرپرست خالد پرویز نے کہا کہ اگر واجبات نہ دیے گئے تو کتابیں شائع نہیں ہو سکیں گی۔ پرنٹرز اینڈ پبلشر انڈسٹری تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے۔ یہ جو اس وقت بحران ہے، آنے والے دنوں میں نہ کتابیں ہوں گی نہ بچوں کو کتابیں ملیں گی۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ عید سے پہلے ہر حال میں ان کے بل ادا کیے جائیں۔ چیئرمین مکرم عباس نقوی اور جنرل سیکرٹری مظہر مہدی نے کہا کہ 11 ارب روپے کے بقایا جات ابھی تک ادا نہیں کیے گئے۔ بینکوں سے قرض اور مل سے ادھار کاغذ لیا ہوا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پیف نے اب تک 17 ارب روپے میں سے صرف 6 ارب روپے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک لاہور کو ادا کیے ہیں۔ 11 ارب روپے بقایا جات ہیں، ابھی تک ادا نہیں کیے۔ کروڑوں کی تعداد میں کتابیں چھپتی ہیں، بائنڈ ہوتی ہیں، یہ پوری کی پوری ٹریڈ ہے، یہ ایٹ سٹیک آئی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں بینکوں سے لون لیے ہوئے ہیں، ملوں سے ادھار کاغذ اٹھائے ہوئے ہیں۔ پرنٹرز اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے مزید کہا کہ ہم احتجاج یا ہڑتال کی کال نہیں دے رہے، لیکن اگر عید تک واجبات ادا نہ کیے گئے تو کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اکبر چوک فلائی اوور منصوبہ 14 اگست کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر تعمیر پروجیکٹ کے دوران گفتگو۔ مزید کہا کہ لاکھوں شہری سگنل فری کوریڈور کی سہولت سے مستفید ہوں گے۔ ڈی جی ایل ڈی اور ان کی ٹیم محنت سے کام کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جاری منصوبوں پر شجرکاری کو لازم قرار دے دیا۔ جو اکبر چوک والا پروجیکٹ ہے، اس پہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ لوگ دن رات لگے ہوئے ہیں، ڈی جی ایل ڈی اے بھی، ان کی ٹیم بھی، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کی کمپلیشن تو کافی مہینے بعد کی تھی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ 14 اگست کو اس کو پبلک کے لیے 100% کمپلیشن کے ساتھ کھول دیں۔ اس کے لیے یہ نہر تک یو ٹرن ہو جائیں گے اور سگنل فری ہو جائے گا، اور اس سائڈ پہ بھی آگے بیکو روڈ تک آگے یہ سگنل فری ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک یہ 7-8 بڑی آبادیاں ہیں، ان سب کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی منظم مہم میں سرگرم ہے۔ پاکستان اس مقام پر کھڑا ہے جہاں اسے اقتصادی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اگر موجودہ صورتحال پر لائف سٹائل تبدیل نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ کی نئی بلڈنگ کا افتتاح۔ وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف برآمدات ہی ہے۔ 2018 میں 2025 کا جو پلان بنایا گیا تھا اسے پی ٹی آئی نے تباہ کر دیا۔ 2013-18 میں جو ہم نے پاکستان کی ترقی کا پروگرام بنایا تھا ویژن 2025، پی ٹی آئی حکومت نے اسے خیر بات کہہ دیا، اور اس کو خیر بات کہہ کے انہوں نے کوئی متبادل ترقی کا فریم ورک بھی نہیں دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے مزید کہا کہ جناح ہاؤس کا واقعہ منظم منصوبہ بندی سے ہوا۔ مراد سعید نے تباہی کی پلاننگ کروائی۔ پی ٹی آئی پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی منظم مہم میں سرگرم ہے۔ جناح ہاؤس کا واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اسے ایک منظم منصوبہ بندی کے ذریعے تمام 9 مئی کو جو ٹارگٹس ہیں ان میں کوئی
ایسا ٹارگٹ نہیں تھا جو غیر ریاستی ہو، صرف ریاستی ٹارگٹس کو چنا گیا۔ ان کے سب سے معتمد ساتھی مراد سعید نے آڈیو پیغام میں کہا تمام کارکن اپنے ٹارگٹس پہ اور ڈیوٹیوں پہ پہنچ جائیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سب نے دیکھا۔ وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی ترقی کا سفر شروع کیا تو ٹانگیں کھینچ کر اسے روک دیا گیا۔ نون لیگ نے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے معیشت کا پہیہ چلایا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے جلد صوبائی اور ضلعی سطح پر بھی تنظیم سازی کا اعلان کر دیا ہے۔ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ ہے اور پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کام کریں گے۔ رپورٹ کریں گے لیاقت انصاری۔ استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت کا لاہور میں اجلاس کی صدارت پیٹرن چیف جہانگیر خان ترین نے ویڈیو لنک کے ذریعے کی۔ اجلاس میں پارٹی سیکرٹری جنرل امن محمود کیانی اور چودھری فردوس عاشق اوان، مراد راس اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں پارٹی کے مرکزی صدر عبدالعلیم خان نے آئندہ سیاسی لائحہ عمل پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی۔ استحکام پاکستان پارٹی کا عام انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ۔ اجلاس میں صوبوں اور ضلعی سطح پر فوری تنظیم سازی شروع کرنے کی منظوری دی گئی۔ عبدالعلیم خان کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملکی مسائل کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا لائحہ عمل مرتب کریں گے۔ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ سیاسی محاذ پر پیپلز پارٹی بھی سرگرم ہے۔ پارٹی چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بلاول ہاؤس میں جنوبی اور وسطی پنجاب کے پارٹی عہدیداروں نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ بہاول نگر کی 6 سرکردہ سیاسی شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی لاہور کے عہدیدار نے بھی ملاقات کی اور ملاقات کرنے والوں میں چودھری اسلم گیل رانا، جمیل بنج، آصف ناگرہ اور دیگر شامل تھے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی لاہور کے عہدیداران کو سیاسی رابطے مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جماعت اسلامی نے رواں سال عام انتخابات نہ ہونے کی صورت میں بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت میں موجود چہرے الیکشن تب کروانا چاہتے ہیں جب ان کو جیت کا یقین ہو۔ ہم 2023 میں ہی الیکشن چاہتے ہیں۔ مزید کیا کہتے ہیں بتائیں گے سجاد حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی پنجاب کے زیر اہتمام الحمرا ہال لاہور میں انتخابات 2023 کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ حکومت میں موجود چہروں نے عوام کو مایوس کیا ہے۔ یہ الیکشن تب کروانا چاہتے ہیں جب ان کو جیت کا یقین ہو۔ اگر رواں سال الیکشن نہ کروائے گئے تو بھرپور تحریک چلائیں گے۔ جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن اس وقت ہوگا جب میں چاہوں گا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا، یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا؟ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں بنتی اور بگڑتی رہی ہیں۔ سیاسی قیادت ضد، انا اور ہٹ درمی کو چھوڑے اور حالات کے تیور کو سمجھے۔ یہ ریت کی طرح سیاست کی مٹھی سے ہر چیز گرتی چلی جا رہی ہے۔ کنونشن میں پنجاب کے نائب امیر وقاص بٹ نے الیکشن 2023 کے لیے جماعت اسلامی کا منشور پڑھ کر سنایا۔ سیکرٹری جنرل امیر العظیم نے کہا کہ آج تک کسی جماعت نے ایسا منشور پیش نہیں کیا جو جماعت اسلامی نے پیش کر دیا ہے۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ چکن سے متعلق خبر یہ ہے کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہونے لگی ہے۔ مرغی کا گوشت 663 روپے فی کلو پر برقرار ہے۔ انڈوں کے دام بھی مستحکم ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت 240 روپے فی درجن پر برقرار ہے، جبکہ انڈوں کی پیٹی 7080 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر۔ بالکل آج کے سرکاری اطلاع جاری کیے گئے، اس میں برائلر کی قیمتیں جو ہے آج مستحکم رکھی گئی ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے برائلر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ تھا۔ برائلر لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہونے کی وجہ سے اس کی کھپت یا ڈیمانڈ جو ہے مارکیٹ میں غیر معمولی طور پر کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سپلائی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج قیمتیں جو ہے وہ بڑھائی نہیں گئی ہیں بلکہ 663 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں۔ اور اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت کی بات کی جائے تو ہول سیل زندہ برائلر 426 اور پرچون زندہ برائلر 442 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھا گیا۔ اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر جو ہے وہ قوت خرید سے باہر ہے۔ مہنگا برائلر جو ہے ایک عام آدمی کے لیے خریدنا جو ہے ممکن نہیں رہا۔
جبکہ برائلر ٹریڈرز کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں اضافہ جو گزشتہ دنوں میں دیکھنے کو ملا تھا وہ بلا جواز تھا اور مصنوعی قلت پیدا کر کے برائلر جو ہے وہ مہنگا کیا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مہنگا برائلر جو ہے اس کی سیلز غیر معمولی طور پر کم ہو چکی تھی۔ مارکیٹ میں پرچون کی سطح پر برائلر کی فروخت جو ہے انتہائی کم درجے پر آ چکی ہے، اور انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈوں کی قیمتیں جو ہے وہ آج 240 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے۔ اچھا عبدالقادر، عید الاضحیٰ کی جب آمد کا یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور اس سلسلے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چکن کی قیمت کو بریک لگ جاتی ہے، کیا اس بار بھی ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ سے قبل جو ہے برائلر کی قیمتیں جو ہیں عام دنوں میں یا گزشتہ سالوں میں جو ہے وہ مستحکم یا کم ہوتی تھی، لیکن اس بار جو ہے وہ صورتحال کچھ جو ہے مختلف دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ گزشتہ 2 روز سے برائلر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ آج بھی برائلر کی کھپت جو ہے وہ انتہائی کم ہونے کے باوجود جو ہے برائلر سستا ہونے کی بجائے قیمتیں جو ہیں 663 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی، اور اس حوالے سے جو برائلر ٹریڈرز کے ذرائع ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے برائلر فارمرز کی جانب سے جو ہے ٹھیک ہے، عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود تھے اور چکن کی قیمت کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ ضلع انتظامیہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، سبزیاں اور پھل روزانہ کی بنیاد پر مہنگے داموں فروخت ہونے لگے ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیاں اور 2 پھل مزید مہنگے ہو گئے ہیں۔ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں، اسی پر بات کریں گے عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر، آج کیا صورتحال ہے مارکیٹ میں؟ جی بالکل، آج جو مارکیٹ میں سبز منڈیوں سے سبزیاں اور پھلوں کی جو ترسیل کی گئی ہے اس میں سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق بات کی جائے تو 5 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ جو مارکیٹ کے نرخ ہیں وہ سرکاری نرخ ناموں کے برعکس جو ہے وہ زائد وصول کیے جا رہے ہیں۔ ٹماٹر 3 روپے مہنگا کر کے 38 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا ٹماٹر جو ہے وہ 60 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سبز مرچ جو ہے وہ 10 روپے اضافے کے بعد 90 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں سبز مرچ کی فروخت 120 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اور موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو میتھی 13 روپے مہنگی کر کے 188 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 230 روپے فی کلو تک میتھی کی فروخت کی جا رہی ہے۔ بند گوبھی 35 کے برعکس 50، جبکہ پالک 30 کے برعکس 50 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 5 روپے مہنگی کر کے 90 روپے مقرر کی گئی، لیکن بھنڈی کی فروخت جو ہے بازاروں میں 110 سے 120 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ مٹر 10 روپے مہنگے کیے گئے اور 270 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں مقرر کیے گئے آج کی قیمت، لیکن مارکیٹ میں 350 سے 360 روپے فی کلو تک مٹر کی فروخت کی جا رہی ہے۔ 2 پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جس میں کیلا درجہ اول 5 روپے اضافے کے بعد 220 روپے فی درجن مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا کیلا جو ہے وہ 330 سے 350 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ جو درجہ دوم کا کیلا ہے وہ 220 سے 230 اور درجہ سوم کا کیلا جو ہے وہ 200 روپے درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ تربوز 32 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں تربوز جو ہے 60 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور گرمیوں کا موسم ہے جس میں آم کی سپلائی جو ہے بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں آم جو ہے وہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہے۔ آم سہارنی 125 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ آم سندری 5 روپے مہنگا کر کے 170 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں آم سندری جو معیاری ہے وہ 300 سے 330 روپے فی کلو تک، جبکہ درجہ دوم کا آم جو ہے وہ 200 سے 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مانسون سے قبل اداروں کی ناقص حکمت عملی بھی سامنے آ گئی ہے۔ شہر میں میگا پروجیکٹس اور واٹر ٹینک کے نام پر کئی فٹ گہرے گڑھے موجود ہیں۔ مانسون میں بارش کا پانی بھر جانے سے منصوبوں میں تاخیر اور لاگت میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے زین العابدین۔ مونسون سے قبل اداروں کی ناقص حکمت عملی سامنے آ گئی۔ شہر میں میگا پروجیکٹس اور واٹر ٹینک کے نام پر کئی فٹ گہرے گڑھے موجود۔ بارشوں کے دوران گڑھوں میں پانی بھر جانے سے تعمیرات میں تاخیر اور لاگت میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ ایل ڈی اے اور واسا جاری منصوبے مکمل نہ کر سکے۔ کشمیر روڈ پر واٹر ٹینک تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ الحمرہ ہال کے پارک میں گہرا گڑھا کھود کر منصوبے کو لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ مونسون کے دوران کشمیر روڈ پر پانی جمع ہونے سے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ شاہدرہ فلائی اوور کی تعمیر کے لیے
लिए भी शादरा चौक में खुदाई कर दी गई। अकबर चौक रीमॉडलिंग मंसूबे की तामीर के लिए मौलाना शौकत अली रोड पर खुदाई की गई है। फ्लाईओवर की पाइलिंग के लिए रोड पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। LDA और वासा इंतजामिया का कहना है कि मानसून में मंसूबे शुरू करने से मसाइल का सामना तो करना पड़ता है, ताहम निकासी आब के लिए बेहतर इंतजामात की बदौलत ज्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। समुद्री तूफान के बायस आज मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिशों का भी इम्कान है, तो वहीं बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 18 जून तक महदूद रहेगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि समुद्री तूफान के बायस आज मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिशों का भी इम्कान है। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 18 जून तक मौजूद रहेगा। तो वहीं PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। समुद्री तूफान के बायस आज मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी और लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सामी सैयद मौजूद है। सामी, बताइए महकमा मौसमियात क्या कहते हैं इस मुतालिक? सामिया से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रही हैं कि लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें मतवक्की हैं। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 18 जून तक मौजूद रहेगा और PDMA ने भी इसका अलर्ट जारी कर दिया है। जाली ASP बनकर IG ऑफिस में असलहा समेत दाखिल होने वाली मरियम मुस्तफ़ा से दौरान तफ्तीश मज़ीद इंकशाफात हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक मरियम मुस्तफ़ा असलहा, शोहर और दीगर 2 साथियों समेत CPO में गाड़ी और असलहा समेत दाखिल हुई। आपको बताएंगे जाली ASP की गाड़ी से 30 बोर पिस्टल, मैगजीन और 4 गोलियां भी बरामद हुई, जबकि पुरानी नारकली पुलिस ने जाली ASP मरियम मुस्तफ़ा से तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम मुस्तफ़ा खावंद और ससुराल को यकीन दिलाने के लिए उन्हें IG ऑफिस लेकर आई कि उसकी पोस्टिंग बतौर ASP मॉडल टाउन हुई है। CPO आने से 2 रोज़ पहले मरियम मुस्तफ़ा खावंद और ससुरालियों के साथ नेशनल पुलिस अकेडमी भी लोकेशन लगाकर पहुंची। मरियम मुस्तफ़ा मुख्तलिफ थानों से स्कॉट लेकर शेखपुरा में घूमती थी, लोगों से पैसे लेकर AC मुरीदके से मुतअद्दिद काम भी करवाती रहीं। गवर्नर पंजाब ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सर्विस और बिजनेस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान ने कहा कि लाहौर कॉलेज की तालिबात हर मैदान में फतह के झंडे गाड़ रही हैं। 9 मई का सानिया कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। रिपोर्ट करेंगे सैन अली। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स सर्विस और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह। गवर्नर पंजाब ने नई इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, फैकल्टी मेंबर्स और तालिबात ने भी शिरकत की। गवर्नर बलीगुर रहमान का स्टूडेंट्स सर्विस सेंटर का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। स्टूडेंट्स सर्विस सेंटर में स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस रूम और फिटनेस की सहूलियात मौजूद हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि लाहौर कॉलेज की तालिबात हर मैदान में फतह के झंडे गाड़ रही हैं। हुकूमत की तरफ से हमेशा इन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम की जाती रहेंगी। 9 मई का सानहा कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। आगे बढ़ने के मौके जो हैं वो खास तौर पे हम देखते हैं। अब रेडियो पाकिस्तान पेशावर जिसमें पुराने एंटीक्स भी थे और उसके अंदर बड़ी एक हिस्ट्री भी थी और पुराने रिकॉर्ड्स भी थे, सबको वहाँ जलाया गया, तोड़ा गया। सीरीज ऑफ हेट इवेंट्स हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ कि 9 मई को वाकया हुआ। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने कहा कि लाहौर कॉलेज ने अब तक बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। तालिबात के लिए बहुत कुछ करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। ये सारी कामयाबियां यकीनन सब लोगों की अनथक मेहनत की वजह से ही पॉसिबल हो सकी है। इस वजह से कि हमने पूरी कोशिश की कि चाहे स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक एक्टिविटीज हो या को करिकुलर एक्टिविटीज हो, सबके अंदर बच्चे बेहतर परफॉर्म करें।
तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब ने गैर निसाबी सरगर्मियों में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और लाहौर कॉलेज के 100 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।